باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، صرف بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو، اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے۔ آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹیشوز میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکرٹری، سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی، اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا، سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو۔ مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا اندر، جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا۔ سیکرٹری نے تادیبی انداز میں پکارا۔ ڈرائیور نے گھورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہرے پردے اور سفید مخملی صوفے، جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیڑ عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامزل براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دو راہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں۔ بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ طے شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا، ٹیشو کا پیکٹ پکڑا، ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایش چاہتا ہے کہ میں چیئرمین شپ کے لیے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں، اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پہ غصہ نظر آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لاؤنج لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اسی سادگی سے دوسرا ٹیشو طے کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسائل حل کرنے کا۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کچھ اپنی منواؤ، کچھ اس کی مانو۔ چیئرمین شپ چھوڑ دو، مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مزید مضبوط کرو، 5 سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔
پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مسافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لابی تک آئے تو درمیانی میز پہ وہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جھماکا ہوا۔ لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے۔ صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا، پھر آگے دیکھا۔ فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم شل سا پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداعی ہاتھ ہلایا اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو انہوں نے موبائل نکالا اور سپیڈ ڈائل پہ ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ پھر ایک ہاتھ کمر پہ جمائے گھنٹی سننے لگے۔ ایش، رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ ہاں، بے فکر رہو، میں نے وہی کہا ہے جو تم نے بولا تھا، ایک ریاست کی حاکمیت اور بس۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے۔ نہیں، اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ وہ اب بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ ٹیک لگائے وہ فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے۔ وہ مجھ سے جلد ہی ایک ریاست کی بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ لوں گا۔ وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے۔ کال بند کر کے اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دیکھا کہ اشر سنجیدہ سپاٹ سا بیٹھا ہے۔ چہرے پہ بے رحمی بھری سختی اور ماتھے پہ بل ہیں۔ عرب امیر زادے کا بندوبست کر لیا ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ یس سر، سارے کاغذات پکے ہیں۔ مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے۔ اور پینٹنگ؟ اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائی ہے، لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے۔ بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ۔ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو اسٹور میں پھنکوا دیا تھا۔ اور ایکسپرٹ؟ 2 ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو عین موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا کو وہ گیلری اونر ہیں، ایکسپرٹ نہیں۔ وہ دھوکہ کھا جائیں گی۔ گڈ، اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔ نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ اشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھیں۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت بدنامی ہوگی سر، مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا۔ پھر وہ ہچکچایا۔ مگر سر، آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط، اس نے سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف ملیشیا کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں۔ یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم ملیشیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے ملیشیا آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے۔ اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور سختی سے ہاتھ جھلایا گویا جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر، مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آبوداب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے۔ ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز۔ باریسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا۔
اور اس وقت فاتح رامزل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کی مید میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا۔ ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح رامزل اس سے چند قدم آگے تھا۔ سیکرٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے رک جاتے لوگ، جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڑیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گھورا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک، مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینر سکھائے بغیر بھیج دیا ہے۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈز کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا تھا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا، اینک لگائے چند کاغذات کو دیکھ رہا تھا، آہٹ پہ بھی متوجہ نہ ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، محتاط سا کنکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے، اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں، مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔ اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ نہیں سن رہا، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگیں۔ مجھے لگتا ہے سر، آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا، پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ۔ اس نے سر ہلایا اور پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے پیچھے کو ٹیک لگائی اور اینک اتاری۔ ایڈم، کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے شہر کے ایک ماہر سراغ رساں کو بلایا۔ اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا۔ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سراغ رساں سیدھا چرچ گیا اور پادری کے ساتھ اعترافی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے مسیحی بھائی جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں۔ سو اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر، میں بہت گناہ گار ہوں، میرا ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے۔ ایڈم سانس روکے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدھم مسکراہٹ سے کہے جا رہا تھا۔ پادری نے فوراً پوچھا، کیا مسز جولیا سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پادری بولا، کیا مسز مارتھا سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پادری نے کہا، پھر یقیناً مسز باربرا ہوں گی۔ سراغ رساں وہاں سے نکل آیا۔ باہر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم قتل کی تفتیش کی جگہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب میں چرچ میں گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اب جب کہ میں نکلا ہوں تو میرے پاس 3 مشتبہ عورتوں کے نام ہیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے بات سمجھنے میں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ اشر صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان سے ملنے گئے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ اشر صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں، ان کی اینڈ گیم کیا ہے؟ فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری تسلی ہو گئی؟ میں سمجھا کہ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بے وقوف ہیں۔ روب سا روب تھا جو اس کے وجود پہ طاری ہو رہا تھا۔ ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے لگی تھیں۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسائے گردن اٹھائے اسے مسکرا کے دیکھا۔ اگر تمہیں کبھی
کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے، اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں۔ ایڈم نے شل سے انداز میں سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ غلط نہیں کہتے۔ آپ نے مجھ سے ٹیشو کیوں نہیں لیا سر، جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا؟ ایڈم، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رامزل کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے؟ حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایڈم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ فاتح رامزل سے ملا تھا اور اس کا دل ایک عجیب خوشگوار حیرت سے بھر گیا تھا، مگر پھر دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا۔ 11 دن میں یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کبھی اس سے یوں نہیں مل سکے گا۔ صرف 11 دن تھے اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے ویژنری یعنی کہ حالم سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے ابھی وہ یہ تھوڑا ہی جانتا تھا کہ یہ 11 دن کبھی نہ ختم ہونے والے دن بننے جا رہے تھے۔ اگلی دوپہر شہر پہ پھیلی تو سارا کیل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی۔ ایسے میں اس کالونی کے دونوں اطراف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی 2 قطاریں بنی تھیں۔ تمام گھروں کے لان کشادہ تھے اور 4 دیواری 3-4 فٹ کی چھوٹی سی تھی۔ ان میں ایک فاتح رامزل کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے دہک رہی تھی۔ فاصلے پہ ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار رکی کھڑی تھی اور اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی تھی۔ داتن نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بھدا سا کالا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ موڑ کے تالیہ کی کارروائی دیکھتی رہی، پھر رہ نہ سکی۔ دن دہاڑے چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیہ؟ تالیہ نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو، اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا میں 70% سے زائد چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں۔ ہم چور سیکیورٹی الارم یا کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اور دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں۔ خیر، سب تیاری مکمل ہے نا؟ اس نے دوسرا گلو پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرح پوچھا۔ داتن نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، کل میں نے ان کا گھر کیس کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہاں صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور 1 ملازمہ۔ کچھ عرصہ پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کیے تھے، باقی گارڈز فاتح صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے۔ کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے تردد کرنے کی بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ اب کے داتن نے اسے گھورا تھا۔ اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی کسی کا ہوم الارم بند کر سکتا ہے۔ چند فٹ کے فاصلے سے بھی اس عام سے جیمر کا ایک بٹن دباؤں گی اور ان کا الارم جیم ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے؟ وہ وائی فائی پہ ہیں، میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جیم کر دوں گی، پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزل کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ چاروں ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں؟ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے ان کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ان پہ کتنا بڑا احسان ہوگا، ہے نا؟ مگر تالیہ نہیں ہنسی، اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جیم کرو۔ لیانا صابری
کا اس کالونی پہ پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ لیانا عرف داتن نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھیں، جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم، وائی فائی، سب ہو گئے جیم، اب تم جا سکتی ہو، اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی، مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ۔ اس نے چوکنی نظریں گارڈز پہ جمی تھیں۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کان سے لگایا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن، وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا، گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے 2 گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے، جلدی۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھیں، اس لیے گارڈز کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بجا؟ داتن ہکا بکا تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ان کے الارم سسٹم میں جیمر سے بچاؤ کے لیے کوئی جیمنگ الگوریتم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جیم کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا، اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیانا صابری۔ ہاں، داتن نے منہ پھیلا لیا۔ وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے، وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی۔ ڈرائیو کرتی داتن نے گھور کے اسے دیکھا۔ مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے، یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں۔ بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندھے نظر آ رہے تھے، اور دھلا دھلایا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے، اندھا اعتماد۔ مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے؟ نہیں داتن، ڈینگی سے۔ رائٹ، داتن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ دی ڈینگی اسکیم۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائسیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے، جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی، سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا، مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ سرخ ننھے ننھے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا؟ اس نے طبیعت پہ چھائی اکتاہٹ سے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا، جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ عورت اب آگے بڑھ گئی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی، البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان نقلی سمٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا۔ اس کے سرے پہ ایک بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال نکال کے کھا رہی تھی، جب ہامتی کامتی داتن اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھا تھا،
جس میں سے صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا۔ ایک دن، مگر بے فکر رہو، آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے۔ جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک سپرے کا حصہ ہی نہیں تھیں۔ ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی، اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا رکھا، جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں طلائی بریسلٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میم، مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیسے؟ کب؟ گاڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میم، میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں، وہ منمنائی۔ گاڈ! اسرا نے کن پٹی کو چھوا۔ چیک اپ کراؤ اپنا، اور حسن سے بھی کہو، سمی، تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کراؤ۔ اور آج خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا؟ ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے۔ اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے، اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھیں۔ تھالیاں مسلسل چپس کھا رہی تھیں۔ داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوان نے اسے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک لی۔ چلو، وہ تیزی سے اٹھی۔ آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی تھیں۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے تدنگ اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائیں۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈر اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کیتھ، داتن نے روبدار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا، میں اور آپ کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ 40 ورکرز لے کر جاتی تو بعد میں بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے، موٹی۔ شرم کرو، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو۔ چند منٹ بعد فاتح رامزل کے لان میں ورکرز پرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بادلے نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ سارے میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لاؤنج میں سپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی آئی۔ وائی فائی جیم کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈز نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا، وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلے میں بولی۔ ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اس نے لاؤنج کے پرلے کونے سے اسے اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولیں۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزل کا کمرہ تھا۔ بریسلٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں، مگر ایک اینٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں، اصلی نہ صحیح قدیم تو ہے نا، کوئی اینٹیک ایسے پھینک تو نہیں دیتا۔
اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی دراز کھول رہی تھی، مختلف خانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی بیت دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے آلے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہے۔ کیا؟ فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی کی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا آ رہے ہو؟ کینسر کروانا ہے کیا؟ پھیپھڑے خراب کروانے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تالیہ نے برا منہ بنایا، پھر اپنا ننھا سا بیگ زمین پہ رکھا۔ تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوری 2-3 گھنٹے چلتی بھی رہے تو اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوریاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں ان کو برگلری سیف یعنی کہ چوروں کی تجوری کہا جاتا ہے۔ جلتی یہ بھی نہیں ہے مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تم مقناطیس لائی ہو؟ داتن نے دبی سرگوشی میں کہا۔ تالیہ سارا زادائرہ ساتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول ہاکی بٹ ریئر ارتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ویسا تھا جیسے 2 شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مقناطیس لوہے پہ رکھ دیتی اور اس کی انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہیں چپکی پڑی رہتی۔ پھر جراب میں لپیٹے مقناطیس کو تجوری کے دروازے کے اوپر بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈا دروازے کے لاک کو جوڑے ہوئے ہے وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے، یوں، اور اس نے مقناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کی دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی۔ جب مقناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی ضرورت کیا ہے، اور مزے سے دروازہ کھولا۔ وہ کھل گیا۔ فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا کہ کسی نے تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے اب وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہاں کچھ رقم، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا، تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بھویں سکیڑی۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ، یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے سب کچھ ٹھیک کر کے باہر آئی۔ لاؤنج میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے۔ گہری دھند ہر سو پھیلی تھی۔ داتن کو اشارہ کرتی وہ دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی۔ 2 ملازم سامنے ہی تھے مگر دھند کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واہ، کیا عالیشان کمرہ تھا اسرا کا۔ اونچے مخملی پردے، قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں، ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگھار میز تکائی اور دراز کھولے، پھر وارڈروب کھولا، کوئی سیف نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود۔ ٹھہرو، وہاں ایک ریموٹ پڑا تھا، یہ بلائنڈز کے ریموٹ جیسا تھا، اے سی کا تو نہیں تھا؟ تالیہ نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلند کیا اور بٹن دبایا۔ پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں خانہ نظر آنے لگا۔ اندر یقیناً سیف تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی، دل دھک سے رہ گیا۔ جلدی کرو تالیہ، داتن اس کے کان میں شور ڈالے ہوئے تھی۔ داتن، اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ سیف مل گیا ہے مگر یہ TL30 سیف ہے۔ گروپ 2 کمبینیشن لاک۔ اس نے دروازے پہ لگے پہیے کو چھوا۔ اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہ ٹوٹ کر اس کو مزید مشکل طریقے سے لاک کر دے گی۔ مکے ماروں تو سپرنگ ری لاک ہو جائے گا۔ آری سے کاٹوں تو 1 گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا۔
فلموں میں تو لوگ 1 منٹ میں کھول دیتے ہیں تالیہ۔ شاید 2-4 ایسے ایکسپرٹ ہوں دنیا میں، لیکن اگر میں لاک کو گھما کر اندر پنس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاسورڈ کمبینیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو اس میں 75 منٹ لگیں گے، 1.25 گھنٹہ۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہ سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ پھر بھاگو داتن، میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں۔ داتن تیزی سے باہر کو نکلی، چہرہ جھکائے دھند میں چلتی وہ گھر سے باہر نکل آئی اور سڑک پار کی۔ پارک تک آئی، ان کی کار وہیں کھڑی تھی۔ داتن نے بیٹھتے ہی اپنا ماسک اتارا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ تالیہ کدھر ہو؟ اسے فکر ہوئی۔ تالیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی، داتن وہ ملازم آ گیا تھا، میں الماری میں چھپ گئی، وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے۔ داتن کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ تالیہ تالیہ یہ کیسے ہوا؟ داتن مجھے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ داتن مجھے نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اوہ خدایا پلیز مجھے بچا لیں، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ تالیہ میری بچی تم۔ داتن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی، پھر رکی۔ تمہیں کب سے دمہ ہوا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اس کے کان کے اتنا قریب چیخی کہ داتن اچھل پڑی۔ تالیہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی تھی۔ داتن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اعصاب چلتے، چند لمحے گزرے اور اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ تم؟ غصے کے مارے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اور وہ ہنسی جا رہی تھی۔ میں الماری میں پھنس سکتی ہوں کیا؟ تم تو رونے والی ہو گئی تھی۔ اف تم کتنی کیوٹ ہو داتن پیدو کا۔ اس نے موٹی عورت کے سیاہ پھولے گال کی چٹکی کاٹی۔ داتن نے غصے سے آنکھیں رگڑی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم چھوٹی ہرنی، تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا، اندازہ ہے تمہیں؟ کسی دن سچ میں پھنسو گی اور میں نہیں آؤں گی۔ کنچیل کہانیوں والا چھوٹا ہرن۔ اچھا نا، ڈانٹو تو نہیں، وہ ٹوپی اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داتن نے ہوں کہہ کے کار سٹارٹ کی۔ اب کیا ہوگا؟ پلان اے کے بعد پلان سی بھی بیکار ہو گیا۔ بے فکر رہو، پلان ڈی ہے نا۔ پھر اس نے جیب سے ایک سرخ اور گلابی کارڈ لہرا کے دکھایا۔ مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں مسز اسرا کی نیلامی میں اپنا زبردستی والا انویٹیشن کارڈ اٹھانے رک گئی تھی۔ یہی ہے ہمارا پلان ڈی۔ اور پلان بی کا کیا؟ داتن کو سخت چڑ ہوئی۔ تالیہ کے پلانس ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اور اگر ملازمہ نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ڈینگی نہیں ہوا تو اسرا کو شک نہیں ہوگا؟ داتن ابھی تک غصے سے اس کی غلطی نکالنا چاہ رہی تھی۔ ابھی دنیا میں ملازموں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی داتن، جو مالک کو کہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب سچ سچ بتا کے چھٹی اور مالی امداد لینے کا اتنا اچھا موقع گوا دے گی؟ داتن کا غصہ ہوا ہونے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لے کے تالیہ کو دیکھا۔ اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی ہو تم، لیکن ایک بات ہے، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی، ہار نہیں مانتی۔ ایک پلان ٹھپ ہو تو دوسرا لے آتی ہو۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو تم تالیہ؟ پتلے اور جوان لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے بڑھیا، مگر تم کیا جانو؟ وہ افسوس سے بولی تھی، اور داتن نے چند منٹ کے لیے اسے بات نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ کیل پہ اس دوپہر پھر سے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ایک دم سے برسنا شروع ہوئے اور ساری سڑکیں جل تھل ہوئی تھیں۔ بازاروں میں پھرتے لوگوں نے چھتریاں تان لیں اور سائبان کی طرف دوڑے۔ ایسے میں آفس کا دروازہ کھول کے ایڈم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کا گلاس بند ڈھکن اور اسٹرا سے لیس رکھا تھا۔ آفس میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں، بلائنڈ سختی سے بند تھے۔ فاتح کنٹرول چیئر پہ بیٹھا تھا، قطرے تکان زدہ، پیچھے کو ٹیک لگائے، ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آستین پیچھے کو موڑے۔ وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں سے ایڈم کو ان کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کھنکارتا ہوا میز تک آیا۔ مہمان کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ فاتح کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ عبداللطیف، ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا۔ نامور سیاستدان اور کاروباری شخصیت۔ ایک چور نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی۔ مہمان کی چائے آئے رکھی تھی۔ یہ فاتح کی کافی تھی۔
جو وہ مال میں ایک خاص شاپ سے لایا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا۔ اس کو فکس کرو۔ وہ کافی رکھ کے مڑنے ہی والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ایڈم نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک آفس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا۔ دروازے کا جوڑ، قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے تھے۔ رائٹ سر۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر فاتح کی طرف گھوما۔ میں ہتھوڑا ہوگا ادھر سر؟ وہ جو الجھن اور رکتاہٹ سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا، اس سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال گئی۔ وہ تیزی سے باہر لپکا، فاتح کے سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگا۔ وہاں نہیں تھا۔ کسی نے بتایا کچن میں دیکھے۔ وہ ادھر بھاگا۔ بہرحال تھوڑی تگو دو بعد وہ میخیں اور پیچ کس لیے آفس میں دوبارہ داخل ہوا اور باس سے نظر ملائے بغیر ٹوٹی کیبنٹ تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ایش نے تمہیں پھنسا دیا ہے فاتح، اب تم کیا کرو گے؟ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ہار مان جاؤ گے؟ صرف پیسوں کے پیچھے؟ ہم پولیٹیکل فنڈز ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوگی۔ بارسن نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں۔ وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا، آواز آہستہ آہستہ اور تکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا، سر جھکائے سنجیدہ صورت بنائے مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار۔ اس کا نام عمرو تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبے آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا، جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیچ قبضے میں جمائے آہستہ سے اسے اوزار سے کس رہا تھا، دھیان وہیں تھا۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے میں مدینے میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرا اور پھر شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے، تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا۔ اس کے بال بالکل سفید سے تھے، بلانڈ سنہرے جیسے، اس لیے اس کا نام شیبہ، سفید بالوں والا، رکھا گیا۔ شیبہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے یہ ایک جذباتی دھچکا تھا۔ وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اصرار کے ساتھ اپنے ساتھ لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ٹھہرو۔ عبداللطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ ایڈم کے کان بھی وہیں لگے تھے۔ عبد المطلب مدینہ کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کو تاریخ پڑھو تو دیکھو گے کہ یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ عبداللطیف یہ آزاد لوگ تھے۔ یہ اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت، نڈر اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا۔ ایڈم کے ہاتھ رک چکے تھے، وہ بالکل دم سادھے سن رہا تھا۔ گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبہ کے سونے کے 2 ہرن، قدیم تلواریں، زرہیں وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھی۔
یہ سب نیشنل ٹریئر تھا، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ اس کو کیسے کھو دیں۔ اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھودو گے نہیں تو پچھتاؤ گے، یہ تمہارے بااجداد کی طرح سے تمہارا تحفہ ہے، یہ نہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ٹیلے کے پاس جہاں کوا چون سے زمین پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبہ کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ رگڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کدالیں تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا، خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا اور گو کہ بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل ہی گیا، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ ان کے مرتبے کا سردار، ایک بہادر آدمی، ایک جرأت مند لیڈر، وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، اپنے خاندان کی طاقت، اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا۔ اس نے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنے سال میں نے ملیزیا کے لیے جدوجہد کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دیں۔ اس نے ایک نظر اس فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا تھا۔ ننھی سی مسکراتی بچی۔ فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اب ایش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو کیا وہ اتنے سال بے مصرف گئے؟ ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں؟ خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن میرے خواب شاید بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ایڈم نے آخری پیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے، اسرا کو کنونس کیا جا سکتا ہے، اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا راستہ رک گیا۔ وہ وہیں سیکرٹری کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اور موبائل نکال کے اپنی امی کو کال ملائی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، ایڈم گہری سانس لے کر نظریں جھکائے کہنے لگا، تم صحیح کہتی تھی ماں، مجھے فاتح رامزل کی دل سے خدمت کرنی چاہیے۔ وفاداری، سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے کیا، اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، بڑا آدمی، اونچے خواب، اونچے مقصد رکھنے والا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا، ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بل بلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا۔ سامنے سیکرٹری کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ بوکھلایا۔ تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ جو تم اوور سمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو، عبداللہ کی نوکری ہتھیانا چاہتے ہو تم کیا؟ ہاں؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی، وہ ہکلایا، مگر سیکرٹری نے غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بوٹ سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا۔ اس آفس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے، جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے، اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں۔ اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو، اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ ہو، ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تمہاری جان لے لے گا، سمجھ میں آیا؟ جی سر، ایڈم نے نگاہیں جھکا دیں۔ اب مجھ سے معافی مانگو۔ نوجوان سیکرٹری اسے اسی طرح گھورتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنکارا بھر کے مڑا اور بوٹ اس کے پیر سے ہٹا دیا۔ ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقیناً خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے
ہی کہنے لگا، لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ تم دیکھنا، اللہ تمہیں دوہرا بخت لگائے گا ایڈم، تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گے، یہ تمہاری ماں کی دعا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور زمزم کے کنویں کسے ملتے تھے۔ لائک، کامنٹ اینڈ شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی اف یو آر لائکنگ مائی ویڈیوز۔ پلیز سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ میری جیسے کوئی ویڈیو آئے آپ کو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔